درود شریف ایک بار پڑھنی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن عبد الکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک ہم لوگوں کا عقیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوف الہی سے مزین تھا، جب تک ہم اہل اسلام کا روح ساری دنیا پر غالب تھا، اور جب جیسے جیسے یہ سلسلہ نرم اور کمزور ہونے لگا، ویسے ویسے مسلمانوں کی عزت اور آبرو داؤں پر لگ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس مال کم ہے، اسی لیے عزت کم ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مال و دولت اور ظاہری نشو و نمائش پر اگر آدمیوں کی عزت اور روب کا معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام اس معاملے میں صفر کرتے، کیوں کہ نہ ان کے پاس رہنے کے شاندار مکان تھے، چند ٹوٹے ہوئے جھونپڑوں میں ان لوگوں کا گزر بسر ہوتا تھا، اور پیمند لگے ہوئے پھٹے ہوئے وہ کپڑے پہنتے تھے، کھانے کو مل جاتا کھا لیتے، ورنہ سب لوگ استغنا سے کام لیتے۔ اب آپ بتاؤ کہ اس زمانے میں ان بزرگوں کا دنیا کے اوپر روب کیسا تھا؟ ایران کی اور روم کی حکومتیں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت مانی جاتی تھی، جیسے امریکہ اور روس اس زمانے میں۔ اس وقت ایران بھی کانپتا تھا اور روم بھی کانپتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نشاندہی پہلے ہی کر دی تھی۔ دنیا داری کے معاملے میں تم لوگ اپنے سے اونچے دنیا دار کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اس لیے کہ جب اوپر والوں کو دیکھو گے لالچ بڑھے گی کہ ان کے پاس اتنا مال ہو گیا، ہمارے پاس نہیں ہوا، ان کا ایسا مکان ہو گیا، ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے کھانا پینا اور نوکر جا کر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ لالچ بڑھتی جائے گی، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، نیچے والوں کی طرف نہ نظر ڈالو۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر شکر اور قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں حلب کے نواب صاحب کے یہاں دعوت میں گیا، تارکشی جوتے پہن کر پہنچا، وہاں میرا ایک جوتا گم ہو گیا، ایک پاؤں کا ملا، اسی کو پہنے ہوئے میں آنے لگا۔ جب بازار کے قریب پہنچا تو ایک نواب زادے کو میں نے دیکھا کہ دو جوتے دونوں پاؤں میں بڑے خوبصورت تارکشی، اور میرے پاؤں میں ایک۔ تو اس وقت میں نے کہا، یا اللہ، میں نے کیا جرم کیا تھا کہ آج اس نواب زادے کے سامنے
میں شرمندہ ہو رہا ہوں۔ تو کچھ آگے اور بڑھا، دیکھا میں نے کہ ایک آدمی دونوں طرف بیساکھی لیے ہوئے اب کود کود کر کے چلا آ رہا۔ میں نے اللہ سے فوراً عرض کی، خدا بندہ میرا جوتا گیا، دونوں ٹانگ تو میری سلامت ہے۔ شکر کا جذبہ پیدا ہوا جب نیچے والے کو دیکھا، اور جب اوپر والے کو دیکھا تو اللہ سے شکایت کر رہے ہیں بجائے شکر کے۔ اس وقت آدمی ناشکری کرتا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو بتایا کہ دیکھو جو حدیث میں رسول پاک نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، جب تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے یہ تو تحقیق گزار ہے، یہ صرف زکوٰۃ نہیں دیتا، روزانہ خرچہ کیا کرتا ہے، یہ فقیروں کی طرح رہتا ہے، مگر ظاہر شب زندہ دار ہے۔ یہ دیکھے گا تو تمہارے اندر شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی کم سے کم فرض کو تو ادا کرتا رہوں، کم سے کم سنتوں کی تو حفاظت کروں، یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اپنے نیچے والوں کو دیکھو گے، ارے میں تو نماز پڑھتا ہوں، شرابی، جوالو، اس کو خود سے کیا نسبت، میں تو بہت اونچا ہوں، یہ ساری عبادت مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے خراب لوگوں کو دیکھو، تو اس کے بعد جذبہ شکر، جذبہ بندگی اور عشق الہی پیدا ہوگا، زندگی آئے گی۔ اور اسی سے جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کا ڈر دوسروں کے دل میں پیدا کرتا ہے، سمجھ گیا؟ اور جو دوسروں سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ ذلیل اور خار رہتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے گرا سمجھتا ہے وہی دیتا ہے تجھ کو 1000 سجدوں سے نجات۔ ایک سجدہ اللہ کا کرو، اس کے سامنے گردن جھکاؤ تو تمہیں کسی کے سامنے گردن جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر امیروں کے سامنے، ٹھاٹ باٹ والوں کے سامنے، کرسی والوں کے سامنے اپنا پرنام کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد تم ذلیل اور خار رہے، ہزاروں سجدے کر رہے ہو مگر کام نہیں بن رہا۔ ایک اللہ کا سجدہ کیا، کام بن گیا۔ سمجھ گیا؟ لوگوں کے سامنے جھکے کوئی فائدہ نہ ہوا، اللہ کے سامنے جھکو فائدہ ہوا، اور لوگوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخر وہ اولیاء کرام جو جنگلوں میں بیٹھے رہتے تھے، نہ ان کے دل میں بادشاہوں کا ڈر، نہ وزیروں کا خوف، نہ پولیس کی پرواہ، کچھ نہیں، مگر خلق خدا ان کے سامنے ٹوٹ ٹوٹ کر آتے اور ان سے اپنا کام، اپنی مرادیں پوری کراتے۔ ایک اللہ کے لیے انہوں نے مسلم کر دیا، خوف الہی اپنے اوپر، سب کا خوف نکل گیا، بے خوف لوگ۔ اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں روس بار کے جنگل میں ایک مرتبہ میں گھومتا ہوا آ گیا، ایک شخص کو
میں نے دیکھا کہ وہ شیر ببر پر بیٹھا ہوا شام کے ساتھ چھلا مارا. کہتے ہیں اس کو دیکھ کر میرے دل میں دہشت پیدا کہ کہیں یہ شیر میرے اوپر حملہ کر دے. کیا ہوگا کیا ہوگا؟ مگر یہ بزرگ صاحب کتنے نڈر ہو کے اس کی پیٹھ پر سوار ہیں جیسے گھوڑے پر بیٹھے ہیں. کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ سے پوچھا حضور آپ سے یہ شیر آپ جدھر چاہتے ہیں موڑتے ہیں اور جدھر چاہتے ہیں بھگاتے ہیں, یہ کیوں ڈر رہا ہے؟ کیا سادی سن, ایک اللہ کا ڈر پیدا کر. شیر چیتے بھیڑیے ساری مخلوق تم سے ڈرے, تو اس کی بندگی کر, سب تیری غلامی کریں گے. تو یہی فرماتے کہ ان بزرگ نے مجھ سے یہ فرمایا. بہرحال میری گفتگو کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میری تقریر کو بعد میں آپ نے بڑی خوب بات کری, بلکہ یہ مقصد ہے کہ انقلاب پیدا کرو, اپنے اندر نیکوں کی خصلت پیدا کرو. یہ کیا تو تقریر کامیاب ہے, ورنہ بالکل بسم اللہ. سمجھ گئے؟ یہ میں اس لیے سب کہہ کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی زندگی دے. اس وقت لمبی داڑھی, اونچے اونچے ترے والا امامہ باندھ کر اور جبے ایڑی کے نیچے تک سب سجا کر بہت سے لوگ آتے ہیں, اللہ رسول کی دل سے محبت نکالتے ہیں, اپنی یونین, اپنی پارٹی, اپنے انجمن, ان سب میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سنو, صرف اللہ اور رسول کی انجمن میں رہو, بس تب تمہارا کام بنے گا. ورنہ تم 1,00,000 پارٹی اور انجمن بناؤ, کچھ نہیں. اللہ تعالی مجھے اور سارے مسلمانوں کو توفیق خیر دے. کم سے کم اپنے ماضی کے لوگوں کے حالات دیکھ کر حال کے حالات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.